بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے ساتھ حالات حاضرہ پر مختلف موضوعات جو ہیں ان پر ڈسکشن کرتا ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اگین بجٹ سے متعلق ہے، اور ہمارا موجودہ بجٹ جو ہے اس میں عوام کے لیے نہ تو کوئی ریلیف ہے اور نہ ہی کوئی خوشخبری ہے، بلکہ یہ ایک واحد بجٹ ہے کہ جس میں جب سے یہ بجٹ انٹروڈیوس ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، یعنی کہ پارلیمنٹ میں جب سے اس کو متعارف کروایا گیا ہے، اس میں متعدد چینجز کی جا چکی ہیں۔ اور آج اسی طرح کی ایک نیگیٹو یعنی کہ منفی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر یعنی کہ مفتاح اسماعیل ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ 5 مزید سیکٹرز جو ہیں ان پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سے سیکٹرز ہیں۔ ان میں ریئل اسٹیٹ یعنی کہ پراپرٹی، یہ جو بروکرز ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس یہ بلڈرز ہیں، یہ جو بڑے بڑے پلازے یا اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کار ڈیلرز ہیں، کار ڈیلرز کے ساتھ ساتھ یہ جو ریسٹورانز ہیں، یعنی کہ یہ جو چھوٹے درجے کے ریسٹورانز ہیں یا ہوٹلز ہیں، ان پر پہلے ٹیکس نہیں تھا، لیکن اب ان پر ٹیکس جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بیوٹی پارلرز اور جو سیلونز ہیں، ان پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ٹیکس کے متعلق ایک یہ پرنسپل ہے کہ آپ گائے کا اتنا دودھ نکال سکتے ہیں جتنا وہ آسانی کے ساتھ دے سکے۔ اگر آپ اس سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں گے یا آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ پھر آپ کو ٹانگ مارے گی۔ اور یہاں پر اس بجٹ میں عوام پر جتنے ٹیکسز کا نفاذ کیا جا چکا ہے یا ان کے جو ریٹس بڑھائے جا چکے ہیں، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا شاید عوام سے متعلقہ ایجنڈا نہیں ہے، ان کا جو اپنا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ یعنی کہ ان کو نیب کا جو یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس تھا، اس میں تبدیلیاں کرنی تھی، وہ کر لی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہی دھاندلی والا الیکشن جو ہے کروانے کا سسٹم چاہیے تھا، یعنی کہ انہوں نے ای وی ایم کو ختم کرنا تھا، اور وہ بھی الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اس لیے ان کے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں۔ اب اگر وہ الیکشن میں جاتے بھی ہیں تو یقیناً جب کسی گورنمنٹ کا طرز عمل جو ہے وہ عوام کے ساتھ دوستانہ یا فرینڈلی نہیں ہوتا یا عوام کی ویلفیئر کے متعلق نہیں ہوتا، تو عوام الیکشن میں ایسی گورنمنٹ سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، ان کو آپ عوام کش یعنی کہ عوام دشمن پالیسیاں کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست جو ہے اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام سے ہی ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ جو حکمران ہیں وہ تو اپنی عیاشیوں جو ہیں ان کو برقرار رکھیں، ان میں کسی قسم کی کمی نہ کریں بلکہ ان میں اضافہ کریں، اور عوام سے یہ امید رکھے، عوام سے یہ توقع کرے کہ وہ حکمرانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں گے۔ تو یہاں پر جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ سروسز کا سیکٹر ہے، اس میں کم از کم 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ جو امپلائیز ہیں وہ سرپلس ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ جو ہے کم از کم ان امپلائیز کو جو غیر ضروری ہیں یا خاص طور پر یہ جو آئی ٹی کا استعمال جو ہے وہ متعارف کرایا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی بہت سارے جو غیر ضروری امپلائیز ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے گورنمنٹ اپنے اخراجات میں کمی کر سکتی ہے اور عوام کو ٹیکسز میں ریلیف بھی دے سکتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا
طے شدہ اصول ہے کہ اگر آپ کے مالی حالات تنگ ہیں یا آپ کے مالی حالات خراب ہیں تو پھر یقیناً آپ بچت کرتے ہیں اور بہت سارے غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری جو سیاسی گورنمنٹس ہیں وہ اپنی عیاشیاں، اپنے عہدوں کے ساتھ جو منسلک پارکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو تو برقرار رکھتے ہیں، لیکن عوام پر ٹیکسوں کی صورت میں، ڈیوٹیز کی صورت میں، لیویز کی صورت میں یا اور فیسوں کی صورت میں دن بدن بوجھ جو ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ عقل کے ناخن لے تاکہ وہ عوام کو کچھ ریلیف دے، ادروائز عوام یقیناً جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں ان حکمرانوں سے بدلہ ضرور لیں گے، اور ان حکمرانوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے نیب میں یا الیکشن لاز میں جو بھی تبدیلیاں کی ہیں تو جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو اگر اس میں خاص طور پر پی ٹی آئی یا دوسری جماعتیں اگر انسسٹ کرتی ہیں تو وہ تبدیلیاں جو ہے وہ ختم کرنی پڑیں گی، چاہے وہ کسی آرڈیننس کے ذریعے کی جائے۔ اور اسی طرح جو نیب کے لاء میں تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح اس گورنمنٹ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر ان لوگوں کو اقتدار میں آنے کا موقع کسی بھی طریقے سے ملا ہے تو ان کو چاہیے کہ عوام کی ویلفیئر کریں تاکہ دوبارہ اقتدار میں یا الیکشن کی ریس میں اچھے طریقے سے شامل رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ ڈیلی نئے پروگرام سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔